ساتھ بات کریں گے اس موضوع پر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ کافی دیر انتظار کیا. سیکرٹری جنرل یہ سی سی میٹنگ بلایا, شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے خراج تحسین بھی پیش کیا, اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو دیا ہوا امانت ہے وہ ہمارا 1973 کی آئین ہے, جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر, جس کی بحالی کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال جدوجہد کی, جس کا اصل شکل میں بحال کرنا کا اعزاز صدر زرداری نے اپنے دور میں 2007 سے لے کے 2013 تک 18ویں ترمیم کی صورت میں NFC ایوارڈ کی صورت میں وہ جو 1973 کی آئین کے سارے وعدے تھے وہ پورے کرنے کے لیے ہم نے اپنے قدم, اپنا کردار ادا کیا. اور اس سال 2023 is the golden jubilee year of the 1973 Constitution of Pakistan. So the People's Party Central Executive Committee has decided that People's Party will observe and celebrate with full fervor the global golden jubilee year. اور یہ پورا سال جو ہے ہم اپنے 1973 Constitution کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. چاروں صوبوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ایونٹس رکھے جائیں گے, اور پورے سال ہم پاکستان کے جمہوری سفر جو ہے, پاکستان کی جو وفاقی اسلامی جمہوری آئین کا ہم پورا ہمارا جو آئین ہے اس کے بارے میں ہم سیمینارز بھی رکھیں گے اور ہم ایونٹس بھی رکھیں گے, اور سارے صوبے میں اس کے اوپر بات کریں گے تاکہ ہم اپنے اچیومنٹس کو بھی ایکنالج کر سکتے ہیں, مگر جو چیلنجز ہیں اس پہ بھی غور کر سکتے ہیں. جو نیا نسل ہے جن کو نہیں پتہ کہ کس طریقے سے اس آئین کے لیے ہم نے, آپ نے سب مل کے جد و جہد کی, کتنا قربانیاں دی گئی تاکہ آج کے جو نوجوان ہیں ان کو ووٹ کا حق ملے, ان کو بولنے کا آزادی ملے. بہت سے جو ہمارے صوبے کے جو حقوق ہے, اپنے وسائل کا مالکی ہے, کس طریقے سے ہم نے یہ سب کچھ اچیو کیا, اور اس اپنے اچیومنٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ کام کریں. تو یہ ہمارا پہلا ایجنڈا آئٹم تھا. دوسرا جو ایجنڈا آئٹم تھا وہ ہمارا جمہوریت پہ, ہیلتھ آف پاکستانی ڈیموکریسی پہ کافی تبصرہ ہوا, اور جہاں ہم جو پچھلے جنوری 5 میں جب اسی CC نے لاہور میں اجلاس رکھا تو وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم عوامی مارچ کریں گے. وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ غیر جمہوری قوتوں کا ہم جمہوری مقابلہ کریں گے. وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ سلیکٹڈ کو ہم خدا حافظ کریں گے. اور ہم نے پورا میں نے ایکچولی پاکستان پیپلز پارٹی کی CC کو مبارکباد دیا کہ جب بھی آپ تحریک کا فیصلے کرتے ہو تو آپ وہ کام کر کے دکھاتے ہو. ہم نے وہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے کہ جو 10 سال کا سازش تھا 18ویں ترمیم کے خلاف, NFC ایوارڈ کے خلاف, جمہوری آزادی کے خلاف, پارلیمانی نظام کے خلاف, 1 یونٹ واپس لے آنے کا جو سازش تھا, یہ سارے سازشیں کو آپ نے ناکام کروایا, اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو آئینی عدم اعتماد کے تھرو پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں پارلیمان نے اپنا وزیر اعظم کو گھر بھیجا. تو یہ تاریخی کامیابی ہے, اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا صف اول کا کردار ہے. ہم نے اس بات کو بھی نوٹ کیا کہ ہمارا جو عزم تھا اس موومنٹ کا, ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے, اپنے کانسٹیٹیوشنل سپیس میں رہ کے کام کرے. ہم نے اس بات کو بھی ویلکم کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہے. ہم نے اس بات کو بھی ویلکم کیا کہ سابق آرمی چیف نے اپنی تقریر میں یہ جو غلط باتیں تھے ان کو بھی تسلیم کیا, اور آگے کا جو لائے عمل ہے وہ پورا اپنا ادارہ کو نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات سامنے رکھا گیا کہ آگے جا کے ہمارا اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا, اپنا جو آئینی دائرے ہیں اس میں ہی رہ کے کام کریں گے. تو ہم نے CC کا, پاکستان پیپلز پارٹی کا CC کا پلیٹ فارم سے اس بات
کو بھی ویلکم کیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ جب کہ یہ وعدہ کیا گیا ہے اب ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ یہ وعدہ کو ہم نے حقلی اور عملی شکل دینا ہے اس کو. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو پارلیمان کی بہتری کے لیے پارلیمان کی سپریمیسی کے لیے جو پارلیمان کی ورکنگز ہے اس میں بھی ہم بہتری لے کر آئے. لیکن جو ہمیں سب سے بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے وہ اس وقت جو پاکستان میں پولرائزیشن ہے, جو پاکستان میں نفرت کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے, تقسیم کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے, مائی وے اور دا ہائی وے کی سیاست کیا جا رہا ہے. مجھے نہیں کھیلنے دیں گے تو میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا کہ سیاست کیا جا رہا ہے. اور ہم سمجھتے یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک خطرہ ہے, ہمارا سیاست کے لیے ایک خطرہ ہے اور سب سے بڑھ کر ہمارا جمہوریت کے لیے ایک خطرہ ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے, ہمارا ایک تاریخ ہے, ہمارا ایک لیگیسی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے معاشرے تباہ ہو رہا ہو, پاکستان کی سیاست تباہ ہو رہا ہو, اس لیول تک نفرت پہنچایا جا رہا ہے کہ وہ تقسیم ہر جگہ نظر آ رہا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر کا رول ادا کرے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے سیاسی جماعتوں کے لیے, سارے جمہوری قوتوں کے لیے, سارے ادارے کے لیے, ہمارا سیاست کے لیے ہم نے سمجھا ضروری ہے کہ ہم مل کے کام کریں, محنت کریں کہ کوڈ آف کنڈکٹ اسٹیبلش کیا جائے. اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ساری سیاسی جماعتیں اپنا سیاست کریں. اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ساری سیاسی جماعتیں اس کوڈ آف کنڈکٹ کے دائرے میں رہ کے اپنے الیکشن کیمپین چلائیں. ہم چاہیں گے کہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ہم اپنے آپ کو, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا ہم حکومت میں ہو, اپنے آپ کو اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق پارلیمان میں ہمارا کردار ہونا چاہیے. اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کو اور اس کانسیپٹ کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک کمیٹی بنا رہی ہے, اور یہ کمیٹی ایک نیا کوڈ آف کنڈکٹ یا نیا COD کو بنانے کے لیے سارے سیاسی جماعتیں سے رابطہ کریں گے, جو پارلیمان میں ہے اور جو پارلیمان سے باہر ہے ان سے بھی رابطہ کریں گے کہ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس کے علاوہ, کرائسس کی پالیٹکس کے علاوہ, اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے, اگر اس ملک نے ترقی کرنا ہے, صحیح سمت پہ آنا ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہم واقعی دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس پہ سیریس کام ہونا پڑے گا. اور وہ کام شروع کرنے کے لیے, اس کام میں اپنا پروگریس دکھانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہمارا تھا وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کلیئر اور کنسسٹنٹ لائن رہا ہے جہاں تک دہشت گردی اور انتہا پسندی کی بات ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد اور انتہا پسند پاکستان کے دشمن ہیں. ہم
التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. सिक्स्थ पॉइंट जो आज खास तौर पे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का 95th सालगिरह पे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक हम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं दिलवा सके। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं पूरा कौम से, उस सारे इदारे से जिनका इंसाफ देने उनका जिम्मेदारी है कि ये इसका क्या जवाब है। मैं क्या जवाब दूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को कि हम मुहिब वतन जमात हैं, हम सबसे पेट्रियाटिक जमात है और हम वफाक परस्त जमात है, सारे सूबे की नुमाइंदगी करते हैं, अवामी जमात है, अवाम के हक की बात करते हैं, अवाम के लिए मुआशी इंसाफ की बात करते हैं। जो आइन का बानी है, जो जमहूरियत का बानी है, जो पाकिस्तान बचाने वाला है, जो पाकिस्तान के अवाम को आवाज देने वाला है, जो आप सबको वोट का हक देने वाला है, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी दुनिया भर में करता था, जो ओआईसी का पहला मुंतखब ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का पहला मुंतखब सरबराह चेयरमैन था, उस कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते हो तो आप किसको इंसाफ देंगे। हमारा मुतालबा है आला अदलिया से कि फौरन जो हमारा जुडिशल रेफरेंस शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का केस आपका अदालत में 12 साल से पेंडिंग है, उस केस को फौरन सुना जाए। हम हुकूमत वक्त से, अपना ही हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं, अपना वजीर कानून से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रेफरेंस को एक बार फिर ये केस चले और हमें इंसाफ चाहिए। अगर आप कायदे अवाम को इंसाफ नहीं दे सकते हो तो आप फिर अदालत बंद करें, ताला लगा दे, पाकिस्तान के अवाम को बता दे कि हम कायदे अवाम को इंसाफ नहीं दे सके, आप हमारे पास ना आए इंसाफ मांगने के लिए। मगर ये बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि आज आपके सामने दूसरा नस्ल है। पहले शहीद बीबी अपनी पूरी जिंदगी 30 साल जद्दोजहद करती रही कि उसको इंसाफ चाहिए थी, और अब शहीद बीबी का बेटा कायदे अवाम का नवासा आपके सामने 9 साल से मैं ये इंसाफ का मुतालबा कर रहा हूं। हुकूमत की तरफ से रेफरेंस डाला गया तो मैंने खुद बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन, बतौर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा, मैंने खुद अपना एप्लीकेशन भी डाला है कोर्ट में कि कायदे अवाम को इंसाफ दिया जाए, कि कायदे अवाम का अदालती कत्ल का केस को रिव्यू किया जाए। तो आज भी उन्हीं अदालतों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इन अदालतों ने जो माजी में जो भी कुछ हुआ है, हम मौजूदा अदालत को जरूर जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं। हम जानते हैं कि वो वक्त के लोगों ने, कुछ इंडिविजुअल्स ने ये फैसला लिया, लेकिन अगर हमने इस इदारा से उनका किया हुआ दाग को धोना है, पाकिस्तान के अवाम को, चारे सूबों को ये पैगाम पहुंचाना है कि हमारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम चलता है, तो हमें कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ पहुंचाना पड़ेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। कुंडी साहब जो है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपसे कुछ सवाल। कुंडी साहब का आप
جہاں تک دھمکی کی بات ہے یہ لوگ موت سے ڈرتے ہوں گے, ہم نہیں ڈرتے. ہم پہلے بھی انتہا پسندوں کا مقابلہ کرتے ہیں, ہم پہلے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں, اور یہ اس فتنہ سے, اس فساد سے جس نے میرا مذہب کو بدنام کیا ہے, جس نے میرے ملک کو بدنام کیا ہے, جس نے میرے ملک کے بچوں تک کو نہیں چھوڑا, ان کو بھی شہید کیا. API